صل على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے. سبحان اللہ. ابھی میں سوچ رہا تھا کون سی آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، تو میرے سامنے محترم نائیہ صاحب کا یہ کلام آیا، اس میں رحمت کا ذکر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے، جس کو بھی بھروسہ ہے سرکار نبی سے. ظلمت سے پیمانہ میرا لبریز ہوا ہے، اس کی میں شفا مانگوں ہر بار نبی سے. یہاں رحمت تو اللہ کی ہے ہر وقت برستی، یہاں رحمت تو اللہ کی ہے ہر وقت برستی، تب ہی تو کرتا ہوں اظہار نبی سے. رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے. ہاتھ خالی ہے راہیہ رحمت کا بھروسہ ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. ہاتھ خالی ہے راہیہ رحمت کا بھروسہ ہے. واہ واہ واہ. رحمت کے پھول ملیں گے گلزار نبی سے. سبحان اللہ. رحمت کے پھول ملیں گے گلزار نبی سے. رحمت کا تقاضا ہے دربار نبی سے. بہت بہت. حمد و صلات کے بعد عالی مقام علماء کرام، ثناءخوان مصطفیٰ کریم، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکباد دیتا ہوں مسجد کنز راہیہ کے تمام عہدیدار، تمام اراکین کو کہ جو ہر سال محبت اور عقیدت کے ساتھ مقابلہ حسن نعت کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ کریم ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ سارے کا سارا ثواب اللہ کریم جل شانہ محمد افسر جلیل صاحب راہیہ، اللہ کریم ان کو عطا فرمائے. اور اس مقابلہ حسن نعت میں جو حضرات بھی تعاون کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، اللہ کریم سب کو اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. محترم عالی مقام ذی وقار عزت مآب نعت گو شاعر جناب محمد اکرم علی صاحب جس وقت محبت میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر بعض دفعہ نام بھی سامنے نہیں رہتا. مولانا اشرف گل صاحب، عالی مقام مہدی سیالوی صاحب اور محمد عادل صاحب، ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ
ان کی کاوشیں قبول فرمائے اور بس میں کرتے راہیا جتنے بھی محترم راہیا صاحب کے سرکردگان ہیں ان کے کلام کو آگے پہنچانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوشیں قبول فرمائے، اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. اور اس وقت جہاں محفل کے اندر اس عظیم الشان جامع مسجد کے امام خطیب علامہ شیخ دلاور حسین صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں دینی خدمات کی اور برکتیں عطا فرمائے. محترم حضرات، ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئی، آپ کا پروگرام شروع ہونے والا ہے. اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں مقدس دینی اسلام عطا فرمایا، اور دین جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ماننے والوں سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے. انسان کے اندر مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے فطرت. فطرت انسان پیدا ہوتا ہے تو ساتھ لے کے آتا ہے. عادتیں دنیا میں آگے بڑھ جاتی ہیں، اچھی عادتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، بری عادتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو بزم کنز راہیا اپنے بچوں کے اندر اچھی عادتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. مقابلہ حسن نام کا انعقاد کر کے تاکہ ہمارے بچوں کی یہ عادت بن جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سرجے اللہ کہتے کہتے، یعنی حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی محبت، حضور علیہ السلام سے عقیدت اور غلامی اور یہ حضور کی نعتیں پڑھنا یہ ہمارے بچوں کی عادت میں شامل ہوتی ہے. عادت تو ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے فطرت. مذہب جو ہوتا ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ روزے رکھو اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. مذہب یہ تو کہہ سکتا ہے کہ حج کرو، گرمی میں کرو، سردی کے موسم میں کرو. لیکن مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ خبردار جب حج کرو، طواف کعبہ کرو تو تمہیں پسینہ نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کہ پسینہ آنا یہ عادت نہیں ہے، یہ فطرت نہیں ہے. گرمی ہوگی تو پسینہ آئے گا. پیاس کا لگنا یہ فطرت ہے، عادت نہیں ہے. تو بعض عادتیں ہوتی ہیں، بعض فطرت ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو محبت ہے نا، محبت یہ بھی عادت نہیں ہے بلکہ فطرت ہے. انسان پیدا ہوتا ہے تو محبت ساتھ لے کے آتا ہے. آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ روتا ہے، اسے کوئی اور گود میں اٹھائے تو وہ روتا ہے، چپ نہیں کرتا. لیکن اس کی ماں جب اٹھاتی ہے فوراً چپ کر جاتا ہے. کیوں؟ کہ ماں سے محبت ہوتی ہے. وہ گویا چپ کر کے، رونے کو بند کر کے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو اسی طرح یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت میں عطا فرمائی. اس محبت کو ہمیں اچھی محبت کے طرف ہی رکھنا چاہیے. محبت خدا ہو، محبت مصطفیٰ ہو، محبت انبیاء ہو، محبت صحابہ ہو، محبت اہل بیت ہو،
मोहब्बत औलिया हो, मोहब्बत मुस्लिमीन हो, माँ बाप की मोहब्बत हो, कुरान पाक से मोहब्बत हो, बैतुल्लाह से मोहब्बत हो, तो ये जो मुकाबला हुस्ने नाक इनकाद करने का मकसद असल में यही होता है कि हमारे बच्चों के अंदर ये मोहब्बत खुदा, ये मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत सिहाबा, मोहब्बत यानी बैत, मोहब्बत औलिया, ये दिलों के अंदर मौजूद हो जाए, दिलों के अंदर मौजूद हो जाए। और फिर जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसका फिर साथ भी उसी के साथ नसीब होता है। एक से आबिदियन के हुजूर कयामत कब आएगी, फरमाया कोई कयामत की तैयारी भी की है कि नहीं, या सिर्फ यही पूछ रहे हो कि कयामत कब आएगी कब आएगी। अब की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तैयारी इतनी तो नहीं थी, जो फर्ज इबादतें हैं वो तो करते हैं लेकिन कोई इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की। हाँ ये है कि मैं अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो बस में कंज़े राहिया की ये जो काबशें हैं, ये जो मेहनतें हैं, ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे मुसलमान बच्चों के दिलों के अंदर खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा पैदा हो जाए, इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में रहें तो हुजूर के बन के रहें और दुनिया से जाएं तो हुजूर की गुलामी में जाएं, और कयामत के दिन उठे तो हुजूर की गुलामी में उठे। अल्लाह करीम इन काफिरों को कबूल व मंजूर फरमाए।